اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ ہنسانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، کیونکہ کسی کو رلایا تو بہت آسانی سے جا سکتا ہے، لیکن دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا ایک دقت طلب کام ہے۔ مگر ہم دنیا کے چند اول درجے کے مزاحیہ فنکاروں کی بات کریں تو اس فہرست میں چارلی چیپلن کا نام ہمیں سب سے پہلے ملتا ہے، کیونکہ یہ فلم انڈسٹری کا ایک ایسا شاہکار تھا جس نے بغیر بولے ایسی فنکاری کر دکھائی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا چارلی کو اس مخصوص انداز کی وجہ سے کامیڈی کا بادشاہ مانتی ہے۔ دوستو، چارلی چیپلن کا پورا نام سر چارلس اسپینسر تھا، جو 16 اپریل 1899 کو لندن میں پیدا ہوا۔ چارلی ابھی بچپن میں ہی تھا کہ اس کے والدین میں علیحدگی ہو گئی، کیونکہ چارلی کا باپ شراب کا نشہ کرتا تھا، اس لیے اس کی ماں نے اپنے شوہر سے قطع تعلق کر لیا۔ اس لیے چارلی کی یادداشت میں اس کے باپ کے حوالے سے کوئی یاد نہیں تھی۔ اس کی ماں تھیٹر کی مقبول اداکارہ تھی اور وہ اپنے کام کا اچھا معاوضہ لیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کا 3.5 سال تک کا دور نہایت خوشگوار انداز میں بسر ہوا۔ چارلی بچپن سے ہی بہت حساس تھا اور طبیعت کی خرابی کی بنا پر جب اس کی ماں نے تھیٹر پر کام کرنا چھوڑ دیا، تب زندگی ان کے لیے آزمائش بن گئی، یہاں تک کہ 3 سال کی عمر میں ہی چارلی نے تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا شروع کر دیا۔ بچپن کے اس انتہائی قسم پرسی کے دور میں ایک وقت وہ بھی تھا جب چارلی کی ماں کو اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کچھ عرصہ لمبت کے ایک محتاج خانے میں گزارنا پڑا، اور جب اس کی ماں نے گھر بیٹھے سلائی کڑھائی کا کام کرنا شروع کیا، تب وہ ایک انتہائی پسماندہ علاقے میں 12 فٹ لمبے اور 12 فٹ چوڑے کمرے میں بطور کرایہ دار زندگی بسر کرنے لگے۔ مختلف کتابوں میں ملتا ہے کہ چارلی کی زندگی مسلسل بحرانوں میں گزری، اور کم عمری میں وہ ایسے شراب خانوں کے سامنے کھڑا رہتا جہاں اس کے دور کے معروف اداکار اور پروڈیوسر آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چارلی چیپلن نے کہا تھا کہ اسے بارش اس لیے بھی پسند ہے کہ بارش کے دوران بہتے آنسو کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ اس دردناک فکرے کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ ایک وقت تھا جب چارلی چیپلن پھٹے ہوئے جوتوں میں پھرا کرتا تھا۔ ایسے میں اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اس لڑکی نے اس وقت چارلی چیپلن کے پھٹے ہوئے جوتوں کی وجہ سے اس کی محبت ٹھکرا دی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ چارلی نے بارش میں بہتے آنسوؤں سے ہنسی بنانا سیکھ لیا، اور پھر اس طرح چارلی کی فلمیں دنیا بھر میں بکنے لگیں۔ وہ جن کے پاؤں میں پھٹے جوتے نہیں ہوتے تھے، وہ جنہیں بارش میں رونے کا فن نہیں آتا تھا، وہ سب چارلی کی ہنسی خریدنے لگے تھے، یہاں تک کہ ہزاروں خوبصورت لڑکیاں چارلی پہ جان نچھاور کرنے لگ گئیں۔ چارلی نے اس تمام عرصے میں 4 شادیاں کی اور 12 معاشقے کیے، اور ان معاشقوں میں لڑکیوں کے ساتھ جنسی کھیل بھی کھیلا، اس لیے بعض لوگ اسے ایک جنسی درندہ بھی سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ چارلی نے اپنی زندگی میں فیش فلموں میں بھی کام کر رکھا ہے، اور ان فلموں میں کام کرنے کو وہ باعث فخر سمجھتا تھا۔ اس کی زندگی پر لکھی گئی ایک کتاب میں درج ہے کہ اس کی پہلی شادی سن 1918 میں ملڈرڈ ہیرس کے ساتھ ہوئی، جس کی عمر صرف 16 سال تھی، جبکہ چارلی کی عمر 29 سال تھی، مگر یہ شادی صرف 2 سال تک قائم رہی۔ اس کے بعد اس نے دوسری شادی 16 سالہ لیٹا گرے سے کی، لیکن یہ شادی بھی 1927 میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 1936 میں چارلی نے 28 سالہ اداکارہ پولٹے گورڈر سے شادی کی، اور اس وقت چارلی کی عمر 47 سال تھی، مگر یہ شادی بھی کامیاب نہ رہی، اور 6 سال بعد چارلی نے اس سے بھی علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر 1943 میں اس نے اپنی چوتھی شادی ایک پلے رائٹر کی 18 سالہ بیٹی اونا اونیل سے کی، جس کے ساتھ چارلی کی زندگی بہت خوشگوار گزری اور اس کے 8 بچے ہوئے۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک اداکارہ جوہن بیری کے ساتھ اس کے خفیہ تعلقات تھے، اور اس اداکارہ کا دعویٰ تھا کہ چارلی اس کی ناجائز بیٹی کا باپ ہے، جبکہ چارلی نے ہمیشہ اس بات سے انکار کیا۔ اس تنازع کی وجہ سے چارلی کو عدالتی کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور عدالت کے حکم سے ایک لمبے عرصے تک اس اداکارہ کی بیٹی کا خرچہ اٹھاتا رہا۔ ناظرین گرامی، چارلی نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا شو اس وقت کیا جب اس کی ماں آخری بار تھیٹر پر پرفارم کر رہی تھی، لیکن پرفارمنس کے دوران ہی اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ تب چارلی اپنی ماں کے ساتھ تھا اور سٹیج کی بیک سائڈ پر موجود تھا۔ اس وقت سٹیج مینیجر نے چارلی سے اس کی ماں کی جگہ پرفارم کرنے کو کہا۔ اس وقت چارلی نے آرکیسٹرا کی دھن پر ایک مشہور نغمہ جیک جونز گانا شروع کیا تو لوگوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اور یہاں سے اس کے فنی دور کا آغاز ہوا۔ ماں کی وفات چارلی کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا،
اور پوری زندگی اسے افسوس رہا کہ کامیابی اور عروج کے دور میں اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں تھی۔ 1908 میں 19 سال کی عمر میں اس نے فریڈ کارنو پینٹومائن ٹروپ کمپنی جوائن کی، جو اسے امریکہ لے گئی، جہاں اسے فلم پروڈیوسر میک سینٹ نے ایک معاہدے کے تحت سائن کر لیا۔ اس معاہدے کی روح سے چارلی کو ہر ہفتے $150 ملنے لگے۔ اس کے بعد 1914 میں چارلی نے ایک اور کمپنی جوائن کی جو اسے ہر ہفتے $250 ادا کرتی تھی۔ چارلی کی پہلی فلم میک آلیونگ تھی، جس نے اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے اور اس کے مداحوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ 3 سال کے بعد چارلی نے اس کمپنی کو خیرباد کہہ دیا اور میوچل کمپنی سے وابستہ ہو گیا، جو اسے ایک سال کے $6,70,000 ادا کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ 1918 تک وہ دنیا کی جانی مانی شخصیت بن چکا تھا اور اسے فلم میں کاسٹ کرنے کے لیے لوگ اپنی جمع پونجی خرچ کرنے کو تیار تھے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ چارلی ایک صحت مند اور ذہین شخص تھا، لیکن چارلی چیپلن کی شاندار صحت اس کی آخری فلم اکاؤنٹس فرام ہانگ کانگ کی تکمیل کے بعد 1960 کی دہائی کے آخر میں گرنے لگی اور 1972 میں اسے اکیڈمی ایوارڈ ملنے کے بعد اس میں تیزی آ گئی۔ 1977 تک اسے بولنے اور چلنے پھرنے میں مشکل ہونے لگی، یہاں تک کہ اس نے ویل چیئر کا استعمال شروع کر دیا۔ اپنی عمر کے آخری ایام اس نے سوئٹزرلینڈ میں جنیوا لیک کے کنارے گزارے اور پھر 25 دسمبر کو پوری دنیا میں موجود مسیحی برادری جب کرسمس کی خوشیاں منا رہی تھی، تب بدقسمتی سے اسی دن اس عظیم فنکار کا بلاوا آ گیا۔ کرسمس کے موقع پر جب چارلی چیپلن کے بستر مرگ کے قریب بیٹھے پادری نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ خداوند آپ کی روح پر رحم فرمائے، تو اس پر چیپلن نے جواب دیا جو اس کے آخری الفاظ بھی تھے، کیوں نہیں، یہ روح اسی کی تو ہے۔ 1977 میں کرسمس کے موقع پر چارلی کے انتقال کی خبر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور دنیا بھر میں کرسمس کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ چارلی چیپلن کو کروسیئر سرویوی نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ابھی چارلی چیپلن کو گزرے 3 مہینے ہی گزرے تھے اور چارلی چیپلن کے جانے کا غم اس کے مداحوں کے لیے ابھی تازہ ہی تھا کہ انہیں ایک اور ناقابل برداشت خبر کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ خبر یہ تھی کہ 1 مارچ 1978 کو سوئٹزرلینڈ میں جنیوا لیک کے مقام پر اغوا کی ایک واردات عمل میں آئی۔ سوئس کاریگروں کے ایک گروہ سے تعلق رکھنے والے 2 اغوا کاروں نے، جو کہ ان دنوں بے روزگار تھے، انہوں نے ایک منصوبے کے تحت دنیا کی مشہور ترین لاش چرا لی اور وہ لاش چارلی چیپلن کی تھی۔ اغوا کاروں نے چارلی کے خاندان سے ناجائز طور پر رقم ہتھیانے کے لیے لاش چرائی تھی، جو کہ واپس کرنے کے بدلے میں انہوں نے 6 لاکھ سوئس فرانک طلب کیے تھے۔ یہ صورتحال اتنی مذکہ خیز تھی کہ چارلی کی کسی فلم کا حصہ معلوم ہوتی تھی، لیکن پولیس کی مسلسل کوششوں سے یہ سازش ناکام ہو گئی اور چارلی چیپلن کو 11 ہفتوں کے بعد جھیل جنیوا کے قریب سے برآمد کر لیا گیا اور چوروں کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر چارلی چیپلن کی لاش کو دوسری جگہ گہری قبر میں دفنا دیا گیا، جبکہ قبر پر 6 فٹ کی موٹی کنکریٹ کی تہ ڈال دی گئی تاکہ مستقبل میں کوئی دوبارہ ایسی کوشش نہ کرے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چارلی کی لاش چرانے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ اس کے اپنے قریبی رشتہ دار تھے، جو ہمیشہ اسے غربت کے عالم میں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن جب وہ ایک نامور فنکار بن گیا تو یہ بات ان سے ہضم نہ ہوئی اور نوبت لاش چرانے تک آ گئی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔